کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ نے جنت میں بنا کر مٹی کا چھوڑ دیا تھا، کچھ دن تک وہ پتلا مٹی کا بنا پڑا رہا جنت میں. تو شیطان چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتا تھا، یہ کیا ہے، یہ اللہ نے کیا بنایا. ہاتھ لگا کر دیکھتا تھا، کان اندر سوراخ ہے، ناک میں دیکھتا تھا سوراخ ہے، منہ میں دیکھتا تھا سوراخ ہے، پیٹ کو ہاتھ لگا کر خالی ہے، پیٹ خالی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اس وقت انسان کا خالی پیٹ دیکھ کر کہ پیٹ خالی تھا اندر سے، اس نے تبصرہ کیا، اس نے کہا یہ اللہ تو جو بنا رہا ہے نا، یہ اپنے نفس پر اور اپنی جان پر کنٹرول نہیں رکھ سکے گا، یہ بہک جائے گا. پیٹ جو اس کا خالی ہے، اللہ تو اس کا پیٹ بھر دیتا نا، اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر تو تیرا فرما بردار ہو کر رہتا، لیکن تو نے اس کا پیٹ خالی چھوڑا ہے نا، یہ بہک جائے گا، اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکے گا. یہ اس وقت کا شیطان کا تبصرہ ہے. اب جو ذات جانتی نہیں، اپنے آپ کو نہیں جانتی، جس ذات پر بقا نہیں ہے، فنا ہے، کچھ دن کے لیے آئی چلی گئی، اور جو دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں جاندار، ان کے حالات کو نہیں جانتی، اپنے حالات کو نہیں جانتی، اس کو تم نے خدا کا شریک بنا لیا. کوئی عقل ہے، کوئی تمیز ہے؟ دنیا میں چلے جائیں، افغانستان میں آپ کو دوسری طرح کے لوگ ملیں گے، بدعت کرنے والے، قبروں پر میلاد اور عرس اور قوالیاں کرنے والے دوسرے انداز ہوں گے. ایران میں چلے جائیں دوسرا انداز ہوگا، انڈونیشیا میں چلے جائیں دوسرا انداز ہوگا، ہندوستان میں چلے جائیں دوسرا انداز ہوگا، پاکستان میں چلے جائیں دوسرا. پاکستان کے صوبے سندھ کا مشرق اور بدعتی دوسرے ٹائپ کا، پنجاب کا دوسرے ٹائپ کا، صوبے سرحد کا دوسرے ٹائپ کا. یہ محض رواج، خالی رواج، ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی تم نے چیزیں دین بنا لی. ایک نے کہا مجھے بیٹا نہیں ہو رہا تھا، میں نے اس کنڈی کے درخت میں جو ہے نا ناڑا باندھ دیا تھا، میرا بیٹا ہو گیا. اب جناب سب کے ناڑے وہیں اترتے ہیں. ایک نے جو ناڑا باندھا نا تو اب سب کے ناڑے وہیں بنتے ہیں. ایک نے کہا کہ میں یہ حضرت جی کی جو مزار ہے نا، اس کے برابر حضرت کی اونٹنی کی مزار ہے، اس اونٹنی کی مزار کو میں نے 7 چکر لگائے، مجھے بیٹا ہو گیا، میری دل کی مراد پوری ہو گئی. اس کی بات کو سنتے سناتے جناب پوری خلق وہاں گر گئے. یہ قوالیاں، یہ عرس، یہ میلاد، یہ میلے، یہ سب محبت میں ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، اس کو ثواب کا کام سمجھ کر کیا جاتا ہے. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس ثبوت کیا ہے اس چیز کا؟ کوئی نہیں، سوائے اس کے کہ ہم نے اس کو دیکھا کرا تھا، ہم نے شروع کر دیا. وہ جیسے ہمارے وہ جوتے والی سرکار جس نے یہاں جوتا لٹکایا ہوا ہے، مدنی چینل والے، مدنی چینل ہیں، شاباش. چینل کا نام بھی مدنی ہے بھائی. کوئی ٹی وی چینل بھی مدنی بنتا ہے، شرم نہیں آتی؟ ٹی وی چینل کا نام مدنی رکھتے ہوئے تمہاری غیرت نہیں جاگی؟ تمہارے اسلام اور ضمیر نے تمہیں تانا نہیں دیا؟ ٹی وی چینل کا نام تم نے مدنی چینل رکھا ہو. کینٹ اسٹیشن کے قریب، کینٹ اسٹیشن کے قریب ایک مسجد ہے. میں نے ان اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہرا رنگ تو گنبد کا ان کو پسند ہے نا، گنبد خضرا کا ہرا رنگ، جوتیاں بھی ہرے رنگ کی پہنتے ہیں، لیکن اس مسجد کے لیٹرینوں کے دروازے بھی ہرے ہیں. بے عزتی کی حد ہوتی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر موجود ہیں. جناب سینما چل رہا ہے وہاں موجود ہیں. جناب یہاں ناچ گانا ہو رہا ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. یہاں زنا کاری اور یہ چکلے چل رہے ہیں، اللہ کے نبی حاضر ہیں. کہاں گئی سوچ اور کہاں گیا دین؟ پھر کہتے کہ اللہ حاضر ہے. تو بھائی اللہ تو کسی حکم کا پابند نہیں ہے، اللہ تو کسی شریعت کا پابند نہیں ہے، اللہ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن پیغمبر اگر خدا کی تھوڑی سی بھی نافرمانی کر دے، اگر میں سینما ہال میں جا کر بیٹھ جاؤں تو مجھ سے تو اور کوئی پوچھے گا نا. داڑھی منڈا کوئی بیٹھا اس کو تو کوئی نہیں پوچھے گا.
میں تو شریعت کا زیادہ پابند ہوں، اللہ کا نبی تو شریعت کا زیادہ پابند ہے، اس کو تم نے ہر جگہ پہ بٹھا دیا ہوا ہے۔ کوئی عقل ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی تمیز ہے؟ بے وقوفوں کی بھی حد ہوتی ہے۔ قبروں کے گرد طواف ہو رہا ہے، قبروں کا پانی تبرک کے لیے ڈال رہے ہیں، قبروں کے پانی سے منہ دھو رہے ہیں، قبروں کے پانی کین بھر بھر کے گاڑیوں میں لے کر جا رہے ہیں، یہاں سے دیگیں تیار کر کے قبروں پہ جا کے بانٹ رہے ہیں ملنگوں کو، چرسیوں کو، اور تقریباً ہر قبر پہ چرس کا کاروبار تو چلتا ہی ہے، چرس تو بکتی ہی ہے ہر قبرستان، خصوصاً ہمارے بلوچستان کے بڑے بڑے مزارات پہ تو چرس کا خوب دھندا چلتا ہے۔ جس کو زیادہ شوق ہوتا ہے، یہاں چرس نہیں ملتا تو وہ چلا جاتا ہے، یا تو مروندی صاحب کے مزار پر چلا جاتا ہے، یا تو پھر ادھر نورانی اور لاہوت لامکان کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دین ہے، اور اگر ہے تو اس کا کوئی ثبوت، اتھارٹی کیا ہے؟ کوئی اتھارٹی نہیں، صرف لوگوں کی بات ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ قل سموہم، ذرا نام تو بتاؤ، وہ کون ہیں جو سب کچھ جانتے ہوں، جن کی سب پر قوت اور قدرت چلتی ہو، جن کا ارادہ ہو جاتا ہو؟ ایسی کوئی ذات ہے دنیا میں کہ اس پر فنا نہ آئے کبھی؟ نام تو لو۔ اللہ فرماتے ہیں ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، یا تم خدا کو بتا رہے ہو ایسی بات جو خدا بھی نہیں جانتا۔ اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی میرے جیسا ہے۔ اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن ایک چیز کو نہیں جانتے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کوئی میرے جیسا بھی ہے، اور تم نے اللہ جیسے بنائے ہوئے کئی، کسی کے ہاتھ میں کون سا اختیار دیا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ میں کون سا اختیار دیا ہوا ہے، اور اپنی مرضی سے دیا ہوا ہے، اپنی مرضی سے۔ زندوں کو نہلانے کے لیے پانی نہیں ہے جناب، قبر کو عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے۔ زندوں کے پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، اور قبروں پہ ڈھیروں کپڑے چڑھے ہوئے۔ وہ قبر پر وہ حضرت تو مٹی کے اندر ہے، حضرت کو نہیں پہنانے ہیں، وہ قبر جو پتھر کا بنا ہوا ہے نا قبر، اس پر کپڑے چڑھے ہوئے۔ عجیب، یہ سوچ انسان کی اور عقل کی کمی کی حد ہوتی ہے، لیکن یہاں حد سے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے ایسی چیز بتا رہے ہو جس کو میں نہیں جانتا۔ یعنی خدا کے علم میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ جب خدا کے علم میں ایک بات ہے کہ وہ نہیں ہے تو وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بل زین للذین کفروا مکرہم، ہاں ان کو ان کی اپنی تدبیر اور اپنی چالاکی اور اپنی من گھڑت بات ان کو بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، اپنی گھڑی ہوئی بات بڑی خوبصورت نظر آتی ہے۔ اب جائیں کئی دکانوں پر، کئی بڑی بڑی جگہوں پر، ایک نعل کی جوتی کی تصویر، اس پہ لائٹیں لگی ہوئی چم 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 ہو رہی، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے۔ بھئی ہے کیا؟ ذرا دکھاؤ تو صحیح، بتاؤ تو اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ کہتے جی حضور کی جوتی مبارک کی تصویر ہے۔ حضور کی جوتی تم نے دیکھی؟ کس نے دی تمہیں یہ تصویر؟ کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی ثبوت نہیں کہ واقعی یہ حضور کی جوتی کی تصویر ہے۔ اچھا پھر کعبۃ اللہ کی تصویر کی اتنی حرمت، اتنا احترام نہیں کیا جاتا جتنا اس جوتی کا احترام کیا جاتا۔ مسجدوں میں، مسجد میں جوتی کا کیا جائے؟ عقل کی بھی کوئی حد ہے کہ نہیں بھائی؟ بے وقوفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ماتھے پہ لٹکایا ہوا ہے، گلے میں باندھا ہوا ہے، گاڑی میں لٹکایا ہوا ہے، دکان میں لٹکایا، بھائی کیا ہے یہ ہے کیا چیز؟ اگر ہے بھی تو اس کا ثبوت، کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی کچھ بھی نہیں، ایسی بنی بنائی۔ ایک آدمی جمعہ کی رات کو پیدا ہوا، اس نے کہا میں سید ہوں، اس نے کہا میں سید ہوں۔ بھئی کیسے؟ سند ہے کوئی تمہارے پاس؟ کوئی تمہارے پاس شجرہ نسب؟ نہیں وہ تو نہیں ہے، بس میں ہوں سید۔ تو کون مانے گا اس کو؟ اس کو کون مانے گا؟ کہ اس نے اپنی طرف سے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ان کو بڑی